غضبی و سخطی و نار جہنم. اوہو یہاں ایک آگودین خاطر ہمار غصہ خرید لیل ہے, ہمار غضب اور جہنم آگا خرید لیل ہے. بڑا تو اندر ہمت رو آپ جھیلے. خالدین فیہا ابدا. چل بدماش, چل ظالم, جہنم میں جا, تیرا یہی انجام ہے, تیرا یہی انجام ہے. تو کیا سمجھا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کچھ کر کے اپنے آپ کو پیسے کے بلبوتے پہ چھڑا لیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے؟ یہ تو تمہاری دنیا ہے رے. یہ جب میرے سامنے آؤ گے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میں ذرے ذرے کا, میں قطرے قطرے کا, میں دانے دانے کا, میں گھوٹ گھوٹ کا, میں غذا غذا کا, میں اچھائی کا, برائی کا, بے ایمانی کا, انصاف کا, زنا کا, نکاح کا, چوری کا اور بدماشی کا, بے ایمانی کا, اس سب کچھ کو میں تمہارے سامنے کر کر کے کہوں گا یہ تیرا چوری, یہ تیری برائی, یہ تیری بدماشی, یہ تیری بے ایمانی, یہ تیرا اچھائی, یہ تیری اچھائی, یہ تیری برائی. دیکھ ظالم, آج تو آ گیا میرے پاس. یہ دنیا تھوڑی ہے, تمہارا رہ کچھ تھوڑی ہے. سرپنچ صاحب کو 10,000 روپے دے دیے. سرپنچ صاحب آپ ہمارے پکش میں آ جائیے, ہمارے طرف سے بولیے. چلو کوئی نہیں, 10,000 کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. زمین کو بیچیں گے, ایمان کو بیچیں گے, اپنے آپ کو بیچیں گے, فروخت کر دیں گے. لیکن اللہ کے سامنے کس کی کیا اوقات کہ وہ گرا سکے, کچھ کہہ سکے؟ ہے کسی میں طاقت, ہے کسی میں جرت, ہے کسی میں ہمت کہ اللہ کے سامنے کچھ بول سکے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اوہو جب سارے انسان کو الذي كتب الآثار ونسخ الآجال القلوب لك مفضية والسماء لك حلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى والخلق خلقك ولقد كتبت أنت الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. صدق الله العظيم. بھائیو اور دوستو, اللہ اس کائنات کو بناتا ہے اور بنانے والا ہے. اس کائنات کا ذرے ذرے پر خبر, ذرے ذرے پر نظر رکھنے والا میرا اللہ ہے. اس کائنات کو وجود میرے اللہ نے دیا ہے. اس کائنات کو تخلیق میرے اللہ نے کیا ہے. اس کائنات کو بنانے والا میرا اللہ جل جلالہ ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو میں نے آج بنایا ہے, ایک دن آئے گا کہ میں اس کائنات کو توڑ دوں گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ایک دھوکے کا جہان ہے, اس کو ایک نہ ایک دن میں اس کو توڑنے والا ہوں. یہاں دل لگا کر نہ بیٹھنا, یہاں دل لگا کر نہ بیٹھنا. اور کیا کہتے ہیں کہ میرا اللہ دیکھو اس کائنات کو میں نے جیسے بنایا ہے, پہلے کچھ نہیں تھا, اس زیرو کا زیرو تھا, صفر کا صفر تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس کائنات کو وجود دیا تاکہ یہاں انسان بسے. پھر میں نے انسانوں کو پیدا کیا, پھر میں نے ان کو جسامت دی, طاقت دی اور دماغ دیے اور شعور دیا اور سوچ دی. سب کچھ دے کر میں نے اس کائنات کے اندر میں نے اس انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ اس کائنات میں عبرت لے کر کچھ سبق سیکھے.
اور اپنی آخرت کو بنائے. یہ جہان ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. میرا اللہ کہتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. ارے بدماشو، ارے ظالمو، سنو سنو، جس دنیا کے اندر تو نے نافرمانی کی تھی، بے ایمانی کی تھی، بدماشی کی تھی، چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، اس دنیا کو میں ایک دن، اس آسمان کو میں توڑ دوں گا، اس ستارے کو میں توڑ دوں گا، اس آسمان کی موت ہو جائے گی، اس زمین پر زلزلہ ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس زمین پر زلزلہ ہوگا، پھر تم دیکھو گے کہ تمہاری حالت کیسی ہوتی ہے، تم کیسے دوڑتے ہو، تم کیسے بھاگتے ہو. جانور بھی بھاگیں گے اور کیا کہتے ہیں، انسان ایسے پاگلوں کی طرح دوڑیں گے، کہیں گے کیا ہوا، کہ دیکھو تو صحیح، آج جس دنیا میں ہم نے جی لگایا تھا، اس دنیا کو میرا اللہ توڑ رہا ہے، اس کو پھوڑ رہا ہے، اس میں زلزلہ ہو رہا ہے، یہ تو دھڑم بھڑم ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، پھٹ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ حقیقت تھوڑی ہے. میں تو اسی کو حقیقت سمجھا تھا، میں نے اسی کو آرزو سمجھا تھا، میں نے اسی کے اندر میں نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے سوچا تھا. میں نے یہاں بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، بڑا بڑا گھر بنایا تھا، بڑی بڑی دکانیں بنائی تھی، بڑا بزنس کیا تھا، بڑا کاروبار کیا تھا، تاکہ میرا کچھ ہو جائے. لیکن آج دیکھو تو صحیح، میرا اللہ کہتا ہے او ہو، جس کو تم حقیقت سمجھ بیٹھے تھے، یہ حقیقت نہیں ہے. الحق مل حق وما ادراک مل حق، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو وہ ہے جو میرا اللہ لایا، جو میرا رب کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو نبی کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے، جو اسلام کہتا ہے، جو دین کہتا ہے، جو حدیث کہتا ہے، وہ تو حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا حقیقت تھوڑی ہے. جو حقیقت ہو اس کو، اس کے پیچھے انسان جان لگا دیتا ہے، مال لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو لگا دیتا ہے. کیوں؟ کہ حقیقت کو مجھے پانا ہے، حقیقت کو مجھے پانا ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت قیامت ہے، وہ حقیقت قیامت ہے. کہ دنیا حقیقت نہیں ہے. اللہ حق، اللہ کی ذات حق، اللہ کا قرآن حق، اللہ کا رسول حق، پلسرات حق، موت حق، موت کے بعد زندگی حق، حساب و کتاب حق. یہ سب حقائق ہے، یہ سب ہونے والا ہے. اسی کے لیے اس دنیا میں ہم آئے ہیں. تو بتاؤ کل قیامت دن اللہ سب سے پوچھے گا او ہو ابدالو، سنو کیا کم لبستم فی الارض عدد سنین. بتاؤ کلیہ، کوئی کلیہ بھی ہوگا ہے نا، زیادہ ابدال ہی ہے تو گیا ابدال، بتاؤ کتنا دن تم رہت پور میں زندگی گزار کے آئے تھے. کہیں گے اوہو کاہے پوچھ رہے ہیں اللہ، تو میرا تو ایسا ہو گیا ہے، میری حالت ایسی ہو گئی، میں کانپ رہا ہوں، اوپر سے تو پوچھ رہا ہے. کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہے گا بتا دے ظالم، تیرے دن گنے جا چکے ہیں، بتا دے کتنا دن رہ کے آئے تھے رہی پور میں. کہیں گے اللہ میرا خیال ہے کہ یومن او بعد یوم، میں اپنی وجدان کے حساب سے، اپنے خیالات کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے ہم رہی پور کے اندر نا ایک دن یا اس سے کم آدھا دن گزار کے آئے ہیں. اوہو بدماش جھوٹ بولتا ہے، ظالم جھوٹ بولتا ہے. تیری بات کو مان لیا جائے، تو کہتا ہے کہ ایک دن آدھا دن گزار کے آئے ہیں رہی پور کے اندر. اللہ کہے گا اچھا ایک دن آدھا دن کے اندر غضبی و سخطی و نار جہنم. اوہو یہاں ایک آدھو دن خاطر ہمار غصہ خرید لیل ہے، ہمار غضب اور جہنم آگا خرید لیل ہے. بڑا تو اندر ہمت رو آپ جھلے خالدین فیہا ابدا. چل بدماش، چل ظالم، جہنم میں جا، تیرا یہی انجام ہے، تیرا یہی انجام ہے. تو کیا سمجھا ہے
کہ دنیا کے اندر ہم کچھ کر کے اپنے آپ کو پیسے کے بلبوتے پہ چھڑا لیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے. یہ تو تمہاری دنیا ہے رے. یہ جب میرے سامنے آؤ گے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میں ذرے ذرے کا، میں قطرے قطرے کا، میں دانے دانے کا، میں گھوٹ گھوٹ کا، میں غذا غذا کا، میں اچھائی کا، برائی کا، بے ایمانی کا، انصاف کا، زنا کا، نکاح کا، چوری کا اور بدماشی کا، بے ایمانی کا، اس سب کچھ کو میں تمہارے سامنے کر کر کے کہوں گا یہ تیرا چوری، یہ تیری برائی، یہ تیری بدماشی، یہ تیری بے ایمانی، یہ تیرا اچھائی، یہ تیری اچھائی، یہ تیری برائی. دیکھ ظالم، آج تو آ گیا میرے پاس. یہ دنیا تھوڑی ہے، تمہارا رہ خود تھوڑی ہے. سرپنچ صاحب کو 10,000 روپے دے دیے. سرپنچ صاحب آپ ہمارے پکش میں آ جائیے، ہمارے طرف سے بولیے. چلو کوئی نہیں، 10,000 کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. زمین کو بیچیں گے، ایمان کو بیچیں گے، اپنے آپ کو بیچیں گے، فروخت کر دیں گے. لیکن اللہ کے سامنے کس کی کیا اوقات کہ وہ گرا سکے، کچھ کہہ سکے. ہے کسی میں طاقت، ہے کسی میں جرت، ہے کسی میں ہمت کہ اللہ کے سامنے کچھ بول سکے. حدیث پاک میں آتا ہے اوہو جب سارے انسان کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو وہ ایسے کانپے گا. کیسے؟ چھوٹا بکری کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو کھڑا ہونے سے ایسے کانپتا ہے نا، ایسے کانپے گا. ابن آدم یوم القیامت فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بجج، ایسے کانپ رہا ہوگا اور اللہ ہر ایک سے پوچھے بتا. یہ تو نافرمانوں کے لیے میں نے بولا ہے نا کہ نافرمانوں سے کتنا دن گزار گئے، میں نے بتا دیا. اب پھر کہے گا فرما برداروں کے لیے. کس کے لیے؟ جو نماز پڑھ رہے تھے، جو روزہ رکھ رہے تھے، جو زکوٰۃ دے رہے تھے، جو مسجد کو آ رہے تھے، جو تبلیغ کے کام کر رہے تھے، جو دینی تحریکوں کے اندر اپنا سر انجام دے رہے تھے اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے. ان سے میرا اللہ خطاب کرے گا، کہے گا اوہو رحم پور والو ذرا ادھر بھی دیکھو، توجہ تو دو صحیح. تیری میں نے بندگی بہت دیکھی. تو رحم پور کے اندر سب سے پہلے آتا تھا. جنہیں اذان ہوتی تھی جمعہ کی تو چلا آتا تھا مسجد میں. جی ظہر کی اذان ہوتی تھی تو چلا آتا تھا مسجد میں. جی عصر کی اذان ہوتی تھی تو چلا آتا تھا مسجد میں. جی مغرب کی اذان ہوتی تھی تو چلا آتا تھا مسجد میں. جی عشاء کی اذان ہوتی تھی تو چلا آتا تھا مسجد میں. جی فجر کی اذان ہوتی تھی تو چلا آتا تھا مسجد میں. یہ بچے بھی آ رہے تھے، تمہارے بچے، تم بچوں کو بھی تلقین کر رہے تھے، ان کی اچھی تربیت بھی کر رہے تھے، ان کی اچھی تعلیم بھی ان کو دے رہے تھے. اور تو اور تم اپنے آپ کو پاک صاف کر رہے تھے، جھوٹ سے بچ رہے تھے اور نکاح کے اندر دوڑ رہے تھے، زنا سے بچ رہے تھے، بے ایمانی سے بچ رہے تھے اور نافرمانی سے بچ رہے تھے اور زنا کاری سے بچ رہے تھے، چوری سے بچ رہے تھے، رشوت سے بچ رہے تھے، سود سے بچ رہے تھے. تو ان کو میرا اللہ کہے گا اچھا کم لبثتم فی الارض عدد السنین. بتاؤ میرے نیک بندو تم کتنا دن رہ کے آئے ہو رہے پور کے اندر. اللہ یومن اور بعد یوم، ہم کو خیال ہے کہ ہم لگتا ہے ہم ایک ہی دن آدھے دن گزار کے آئے. اوہو نعم ما تجرتم فی یوم اور بعد یوم. بہت اچھے تم نے سودا کر کے آئے. تم اس ایک آدھے دن کے اندر تم نے نعمتی، جنتی و کرامتی، تو نے تو میری جنت کو ہی خرید لیا، تو نے میری رحمت کو ہی خرید لیا، تو نے مجھے تو میزبان بنا دیا، تم خود مہمان بن گئے. اچھا خالدین فیہا ابدا. چلو چلو چلو. کہاں؟ ذواتا افنان فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وہ جنت جہاں حورے سجی ہوئی ہوگی، دلہن بنی ہوئی ہوگی،
اور وہ جنت کے اندر کارپیٹ بچھایا ہوا ہوگا, قالین بچھی ہوئی ہوگی, اور گاؤں تک کے تمہارے لیے لگے ہوئے ہوں گے, اور خدام اور خادم اور غلام اور نوکر تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہو رہے ہوں گے. کہیں گے حضور حضور ادھر آئیے, حضور سلام علیکم, حضور سلام علیکم, سلام علیکم. فرشتے سلام کریں گے, سلام علیکم. رب کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم. آج اگر کوئی آفیسر کسی کو سلام کر دے تو کہتا ہے بہت بڑا ہوں, دیکھتے نہیں آفیسر نے مجھے سلام کیا ہے, وہاں اس کائنات کا رب سلام کرے گا کہ سلام قولا من رب الرحیم. میں سلام کرتا ہوں, میں رحمان بھی رحیم بھی ہوں, میں اس پاک بندے کو جس نے اچھی سی زندگی گزار کے آئے. سلام کر رہا کون؟ رب. اور رب میرا کہے گا چلے جاؤ کہاں؟ جنت کے اندر عیش کی زندگی, کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جاؤ جنت کے اندر کھاؤ مزے سے, رہو مزے سے. جوانی ایسی ملے گی جس میں بڑھاپا نہ آئے گا. یہاں جوانی ملتی ہے تو بال پک جاتے ہیں, تو داڑیاں پک جاتی ہے, تو چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہے, ہاتھ کمزور پڑ جاتے ہیں, سب سارا چیز ہی کمزور ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ایسی جوانی ملے گی جس میں زوال کوئی نہیں, زوال نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی. طاقت کیسی طاقت, آباد کے ہمیشہ کے لیے طاقت. اور دے کر گئے گا خوش ہو. لیکن میرے مولا زندگی کے دنیا کے اندر نا ہم نے بہت تکلیفیں اٹھائی تھی, بڑی پریشانی جھیلا تھا, لیکن آج مجھے اس کا بدلہ مل گیا. تو واقعی حق ہے, سچ ہے. تو جو کہتا تھا تو وہی ہو رہا ہے آج. تو میرے بھائیوں, ہم نے آخرت کے لیے کچھ سوچا ہے؟ قبر میں کہیں اگر جانا ہو سفر میں تو انسان کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے, پیسہ ہو, کھانے کا کوئی سامان ہو, لے کے جاتا ہے کہ کام آ جائے. سفر میں پیسہ کی بہت ضرورت ہے. اس دنیا کے اندر پیسہ کی جتنی اہمیت ہے نا, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی آخرت میں میرا اللہ نے نیکی ہے تو سب کچھ ہے, نیکی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ہم بھی کچھ پیسہ اکٹھا کریں نا, نیکی کو میں پیسے سے کچھ پیسہ اکٹھا کریں ہم, جا کے قبر میں گھوم کر لکڑی سے کہیں گے اوہو کیوں لگتا تمہیں پتہ نہیں ہے کیا لے کے آیا, میں لے کے آیا, میں ٹینشن کوئی نہیں, جو نہیں لائے ہوگا آج تو معاف کر دو, آج تمہیں چھوڑ دو, میں جانے دو دنیا کے اندر. میں ایسی زندگی گزار کے آؤں گا کہ اب کی بار میں کہیں ایک قطن ایک ذرے کے برابر میں نافرمانی نہیں کروں گا. وہ وقت گیا, وہ دن گئے, بس اب جو لائے ہو وہ دکھاؤ, جو ہے وہ بتاؤ. ایک بار مہلت دی جاتی بس, دوسرا کوئی نہیں. بتانے والا نہیں آتا تمہارے گاؤں میں, امام, خطیب, مؤذن, تبلیغ والے, علماء, حفاظ, قاری, مفتی نہیں آتے, نبی نہیں آتے, رسول نہیں آتے, پیغمبر نہیں آتے, کیا نہیں بتاتے تم کو؟ بتائے تھے نا, کہ انسانی کیوں کر دیے ہیں, اب جھیلو پریشان, اب اٹھاؤ. تو ہم کچھ کیے کرنا چاہتے ہیں نا, تو آج سے ہم اپنی بچے کو ایسی تعلیم دو کہ وہ آگے چل کر آخرت کی کھیتی کرنے شروع کر دے. بچوں کو بھی تعلیم دو اور خود تعلیم یافتہ ہو جاؤ. تبلیغ میں وقت لگاؤ اور جگہ جگہ مکتب چلاؤ, اور بچے کو اسکول بھی بھیجو, مدرسے بھی بھیجو, قرآن بھی پڑھاؤ اور سائنس بھی پڑھاؤ. منع نہیں کرے, کچھ بھی پڑھاؤ, میں بھی سائنس پڑھاؤں, میں بھی انگلش پڑھاؤں, ایسے کوئی بات نہیں ہے, لیکن بچے کو خاص طور سے آپ دینی اداروں میں بھیجنے کی کوشش کریں.
آج ہمارے بچے چھوڑو، ہم کو پتا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھی، کتنی پھوپھیاں ہیں، دادا کا نام کیا ہے، نانا کا نام کیا ہے، پتا ہے؟ کوئی پوچھ لے، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کیسا مسلمان ہے؟ لگتا ہے گوشت کھانے والا مسلمان آ گیا ہے۔ پوچھے گا بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے ہیں؟ بتا نہیں، کوئی نہیں ہے۔ کتنے نام ہے؟ 2 نام ہے، احمد محمد۔ کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے ہیں۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ پھوپھیاں کتنے؟ 6 پھوپھیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے، امانت ہے، لیکن ہم نے سیکھا کوئی نہیں، پڑھا کوئی نہیں، تو ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دو، خود تعلیم لو، خود جاؤ تبلیغ کے اندر، خود بچوں کو مکتب میں، مدرسوں کے اندر بھیجو، تاکہ پتا چلے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ بچے کی بھی حساب کتاب، بچے کیا پڑھ رہے ہو سناؤ تو صحیح۔ کسی کو کوئی پتا نہیں ہے قرآن کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، صحابہ کون ہے، جنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، مسجد میں نماز کیوں پڑھتے ہیں، کوئی کچھ پتا نہیں۔ ایسے مسلمان ہیں کہ چشمہ لگا دے بس پہنیں گے، مسلمان کی نشانی ہے چشمہ، پہنیں گے مسلمان ہے، ایسے ٹوپی پہن لیتے بس مسلمان ہے، اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہماری اس پیغام کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کر دو، بچوں کو بھی اللہ کے لیے سپرد کر دو، تاکہ ہمارا آخرت بن جائے۔ تو ہم سب اس کے تیار ہیں نا؟ کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ ایمان کی طاقت ہے تو زور سے کہو، تو پیچھے ہٹے، پیسہ تھوڑی مانگ رہے ہیں ہم، تھوڑی جنگ میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، زور سے کہو انشاءاللہ، آج سے ہم تیار ہیں، سب کو اکٹھے انشاءاللہ۔ یہ ہوتا ہے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اللہ آپ کو کہنے